السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ مدینہ منورہ میں ایک زندہ عورت کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے کیوں چپک گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک حمام غسل خانہ تھا جس میں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس میں ایک فوت شدہ خاتون کو نہلانے کے لیے لایا گیا۔ غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اس مردہ خاتون کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ یہ تو بدکار عورت ہے، اور اس کے کمر سے نیچے ایک تھپڑ مارا۔ برا بھلا کہنے والی اور مردہ عورت کو مارنے والی عورت کا ہاتھ جہاں اس نے مارا تھا مستقل چپک گیا۔ عورتوں نے بہت کوشش و تدبیر کی لیکن ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی کیونکہ معاملہ بہت عجیب تھا۔ ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک مردہ عورت سے چپکا ہوا ہے، اب اس کو کس تدبیر سے الگ کیا جائے؟ مردے کو دفن کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے گھر والے الگ پریشان ہو رہے تھے۔ معاملہ شہر کے ولی اور حاکم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے مولانا سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ اس زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر الگ کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ بنی کہ مردہ عورت کے جس حصے سے اس زندہ خاتون کا ہاتھ چپکا ہے اتنے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ میت کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹنا اس کو پوری زندگی کے لیے معذور بنا دے گا۔ شہر کے ولی اور حاکم امام رحمۃ اللہ علیہ کے خد و شناس اور ان کے نقطہ و فہم کے قائل تھے۔ اس نے کہا کہ میں جب تک اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر کے ان کی رائے نہ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، نہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ عورت پر اس زندہ خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، لہٰذا اس الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ شرعی حد جو تہمت لگانے کی ہے، یعنی اسے 80 کوڑے مارنا شروع کیے گئے، 1، 2، 10، 20، 50، 60، 70 بلکہ 79 کوڑوں تک اس زندہ خاتون کا ہاتھ مردہ خاتون کے جسم سے چپکا رہا۔ جو ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ اس واقعے میں دوسروں پر بیجا تہمت لگانے والوں کے لیے بڑی عبرت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کے شر سے اپنی پناہ میں رحمت عطا فرمائے، آمین۔